دو بھائی تھے، ایک بہت زیادہ غریب تھا، دوسرا بہت امیر تھا۔ ایک کے حالات بہت برے تھے اور دوسرے کے اتنے ہی اچھے تھے۔ اور جس کے حالات برے تھے، جو غریب تھا، تو امیر اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ بازیں کستا تھا، طرح طرح سے اس کو جو ہے نا ٹیس کرتا تھا۔ گھر کے دوسرے تیسرے لوگ بھی اس پر جو ہے نا وہ الفاظ کستے تھے، باتیں کستے تھے۔ تو وہ جو نوجوان تھا، غریب آدمی تھا، وہ حالات سے تنگ آ کے نا اپنا گاؤں چھوڑ کے نکل گیا اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے۔ جب وہ مدتوں چلا، ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عظیم عالی شان تاج محل ہے، اس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ تو تاج محل کی دیوار کبھی مشرق سے گر جاتی ہے، کبھی مغرب سے گر جاتی ہے۔ وہ نوجوان سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور میرا حوصلہ بڑھتا رہے۔ یہ سارا قصہ جو تھا وہ دیکھ رہا تھا نوجوان، اتنی دیر میں وہ تاج محل کا مالک تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے آگے نوجوان سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ نوجوان نے کہا میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کبھی مشرق سے گرتی ہے، کبھی مغرب سے گرتی ہے۔ وہ جو مالک تھا تاج محل کا، اس نے کہا کہ یہ بڑی دیر سے معاملہ پیش آ رہا ہے، دیوار جو تاج محل کی دیوار ہے یہ مکمل نہیں ہو رہی، پوری بن نہیں رہی، پتہ نہیں اس کو ہے کیا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تم ہو کون اور کہاں جا رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو تاج محل کے مالک نے کہا کہ اگر کوئی قسمت کا حال بتانے والا ملے تو میرے بارے میں بھی پوچھیے گا۔ نوجوان نے کہا جی ٹھیک ہے۔ نوجوان نے پھر سمانے سفر کیا، مدتوں چلا، ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ جب دریا عبور کرنے لگا تو دریا کے اندر اس کو ایک کشوا نظر آیا، ایک ٹاٹ آئز نظر آیا۔ کشوے نے کہا کہ میں پانی کے اندر رہتا ہوں پھر بھی میرا سینہ جلتا ہے، اگر کوئی حال بتانے والا ملے تو میرے بارے میں بھی پوچھیے گا۔ نوجوان نے کہا جی میں ضرور پوچھوں گا۔ نوجوان نے پھر سمانے سفر کیا، مدتوں چلا، ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، نڈال تھا تھکاوٹ سے۔ تو اس نے ایک امرود کا درخت دیکھا کہ بہت خوبصورت قسم کے امرود اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ایک امرود توڑ کے کھانے کی کوشش کی تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کا جی جو تھا وہ متلانے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال آنے لگا کہ اتنا کڑوا امرود ہے، اس کو کیوں نہ کاٹ دیا جائے۔ یہ سوال ابھی اٹھ ہی رہا تھا اس کے ذہن میں، تو وہ جو درخت تھا وہ اس کے ساتھ مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کہ نوجوان تم ہو کون اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی قسمت کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ تو درخت نے کہا کہ میرے بارے میں بھی ضرور پوچھیے گا۔ اس نے کہا جی اگر کوئی ملا تو میں ضرور پوچھوں گا۔ پھر اس نے سمانے سفر کیا، مدتوں چلا، تو ایک جنگل میں پہنچا۔ جنگل میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے، وہ بزرگ ہیں، وہ ایک جھونپڑی کے اندر جو ہے نا وہ مصروف عبادت ہیں۔ وہ بھی اس جھونپڑی میں چلا گیا۔ جب بزرگ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو بزرگ نے اس سے نوجوان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے سارا ماجرا بتایا۔ جب اس نے سارا ماجرا بتایا تو اس نے سب سے پہلے جو نوجوان تھا اس نے امرود کا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی جڑوں کے نیچے جو ہے نا وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ اگر نکال لیا جائے تو اس کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہو جائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے جو ٹاٹ آئز تھا، کشوا تھا، اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے پاس حکمت اور دنائی کی باتیں ہیں، اگر وہ بتا دیتا ہے، وہ شیئر کرتا ہے تو اس کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے تاج محل کی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ تاج محل میں ایک لڑکی جوان ہے، نکاح کے قابل ہے، اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو وہ تاج محل کی دیوار جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ تینوں سوالوں کے جواب جو تھے وہ اس کو مل گئے۔ پھر جو تھا نوجوان، اس نے واپسی کا جو راستہ لیا، سب سے پہلے راستے میں امرود کے درخت کے پاس آیا۔ اس نے اس کے اوپر سوال کیا کہ نوجوان کیا خبر لائے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ آپ کی جڑوں کے نیچے خزانہ ہے، اگر اس کو نکال لیا جائے تو آپ کا پھل میٹھا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جلدی نکالو۔ جب نوجوان نے وہ خزانہ نکالا تو اس کا جو پھل تھا وہ میٹھا ہو گیا۔ درخت نے اس کو بہت سی دعائیں دیں۔ اس نے کہا کہ میں خزانے کا کیا کروں؟ اس نے کہا یار میرے کس کام، لے جاؤ۔ اس نے پھر سمانے سفر کیا۔ جب وہ دریا پہ پہنچا، وہاں پہ اس کی ٹاٹ آئز کے ساتھ، کشوے کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس حکمت اور دنائی کی باتیں ہیں، اگر آپ وہ شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے سب سے پہلے اسی نوجوان کو حکمت اور دنائی کی باتیں بتائیں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کشوے نے اس کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ پھر اس نے اپنا سمانے سفر کیا۔ جب وہ تاج محل میں پہنچا، تاج محل کے مالک سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو تاج محل کے مالک سے اس نے پوچھا کہ آپ کے محل میں ایک لڑکی جوان ہے، نکاح کے قابل ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ اس نے کہا کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا تاج محل کی دیوار تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا بالکل ہے، آپ بھی نوجوان ہو، لڑکی بھی نوجوان ہے، اگر آپ رضامند ہیں تو لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا جائے۔ وہ بہت خوش ہوا، انہوں کے چاہیے سن دو اکھاں۔ اس نے جناب فوری طور پہ رضامندی ظاہر کر دی، لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا۔ وہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس کی وراشوں سے ہاتھ سے جو ہے وہ ڈھلنے لگے۔ بہرحال اس کو 3 نایاب چیزیں ملی، خزانہ ملا، حکمت اور دنائی کی باتیں ملی،
اور تاج محل کی شہزادی ملی۔ جب یہ تینوں نایاب چیزیں لے کے وہ اپنے گاؤں واپس آیا تو گاؤں کے لوگوں کی اور گھر والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جو بھائی اس کو ٹیز کرتا تھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو وہ سارے اس کے اوپر حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو کہہ دو، حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو کہہ دو کہ حالات بدل جاتے ہیں، حالات کے مارے ہوئے لوگوں کو کہہ دو کہ حالات بدل جاتے ہیں۔ آج ملنا جن کو گوارا نہیں تم سے، آج ملنا جن کو گوارا نہیں تم سے، کل ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، کل ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو پھر میرے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی